بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحولی آلودگی کی اقسام۔ ہم ماحولیاتی آلودگی جو ہے یہ پڑھ رہے تھے، یہ ماحولیاتی تعلیم ہمارا جو تھا وہ ٹاپک تھا۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ماحولی آلودگی کیا ہے، کیسے ماحول جو ہے یہ ہمارا خراب ہو رہا ہے۔ اس کی تین بڑی صورتیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں جہاں جہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا ماحول خراب ہے۔ پہلا ہمارا زمینی ماحول، پھر فضائی، اور تیسرا نمبر ہے آبی ماحول۔ یہ تینوں ہی جو ہے وہ ہمارے آلودہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ پر ہمیں آلودگی دکھائی دے رہی ہے۔ زمینی ماحول میں ہمیں کوڑا کرکٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، فضا میں ہمیں دھواں اور اس طرح کی، اور آبی ماحول میں پھر یہ ہمارا کوڑا کرکٹ اور دوسرا ویسٹیج جو ہے ہم اس کو دریاؤں میں، سمندروں میں، ندی نالوں میں، نہروں میں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے پانی کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو زمینی آلودگی کا سب سے بڑا سبب جو ہے کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہیں۔ ان کو ٹھکانے لگانے کا چونکہ صحیح بندوبست نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ ایسے ہی جو ہے وہ گلتا سڑتا رہتا ہے اور ہماری فضا کو بھی خراب کرتا ہے، اور ہماری ارد گرد کے ماحول کو یا زمینی ماحول جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی ہمارا گندا نظر آتا ہے۔ تو گاؤں میں گوبر آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ حالانکہ اسے کھیتوں کے اندر گڑوں میں ڈھانپ کر کھاد کے طور پر مفید انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تن آسانی بہت زیادہ ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے لیے محنت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، اور جب ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم گندگی کو پھیلانے کا سبب ہی بنیں گے۔ گوالوں کی وجہ سے شہروں میں مختلف جو ہے وہ عوامل اس کا باعث بن رہے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ ان میں اور جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں کارخانوں اور فیکٹریوں کے فضلات بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ مثلا دودھ والے گوالے جو ہیں انہوں نے اپنے جو باڑے وغیرہ یا بھینسوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا فضلہ وغیرہ بھی جو ہے وہ جانوروں کا گوبر جو ہے وہ کہیں اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، لہٰذا وہ ایسے ہی اس کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ ہماری شہری ماحول کو بھی جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہری ماحول کو خراب کرنے میں کارخانوں اور فیکٹریوں کے فضلات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو بے پرواہی سے ارد گرد میں جو ہے وہ ہم چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ آج کل تو پولیتھین کے لفافے جو ہیں یہ آلودگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے بن رہے ہیں کہ ہم نے کوڑا کرکٹ بھی شاپر میں پھینکا، باندھا اور باہر جو ہے وہ پھینک دیا۔ ویسے بھی شاپر جو ہے وہ ارد گرد ہمیں جو ہے وہ ہم استعمال کے بعد بھی اس کو جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، پھر یہ اڑتے اڑاتے جو ہے وہ ہمارے نالوں میں اور اس طرح سے جو ہے وہ سیوریج سسٹم تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پھنس کر اس میں جو ہے وہ پریشانیوں کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں، جس سے ہمارا سیوریج سسٹم جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے۔ پانی جو ہے وہ کیا ہے گٹر ابلنے لگتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے یہ پلاسٹک پھنس جاتا ہے۔ اگر کاغذ ہو تو وہ تو پانی میں جو ہے وہ گل سڑ کے آگے نکل جائے گا، پلاسٹک چونکہ میلٹ نہیں ہوتا اس کا، تو یہ وہیں پھنس جاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے سیوریج سسٹم کی خرابی کا بھی بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ پانی میں حل ہو کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ عموماً گٹروں میں پھنس کر ان کو بند کر دیتا ہے۔ یوں گندا پانی گلی محلوں میں جو ہے وہ گردش کرنے لگتا ہے۔ سیر و تفریح کے مقامات کی خوشگوار فضا بھی آلودگی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایسے مقامات کی سیر کو آنے والوں کی بے پرواہی کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ کھا پی کر خالی پیکٹ، لفافے، ڈبے، ٹوکریاں، چھلکے، گٹھلیاں، ہر چیز بچی کچی جو ہے وہ ڈسٹ بین لگا بھی ہوا ہے، تو یہ ہم نے جو ہے وہ اپنا طریقہ کار بنا دیا کہ ہم ڈسٹ بین کے اندر جو ہے وہ 80% لوگ جو ہے وہ چیز نہیں پھینکتے، 20% ہوں گے جو ڈسٹ بین کے اندر جو ہے وہ چیز ڈالتے ہیں، پاس ہی اس کے جو ہے وہ پھینک کر آ جائیں گے۔ تو وہ کیا ہے، پھر یہ چیزیں ہوا کے ساتھ ادھر ادھر جو ہے اڑتی اڑاتی ہمارے جو ہے وہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ تو اس موقع پر ایک انگریز کا اپنی قوم کے متعلق قول وہ کہتا ہے، رائٹر کے یاد آ رہا ہے کہ ہم انگریز قوم بڑے گندے ہیں۔ مسلمان ذاتی صفائی اور طہارت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ یہ عبادت کا لازمہ ہے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، لیکن یہ شعور آخر معاشرتی پہلو پہ وہ کہتا ہے کیوں حاوی نہیں۔ دیکھیں نا، مذہب نے ہمیں جو ہے وہ صفائی کا درس دیا، حدیث سے مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب ہم اپنی صفائی تو جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، ہم نہا بھی لیا، اچھے کپڑے بھی صاف ستھرے پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، سارا کچھ کر لی، اس سے بعد ہم نے گھر کی صفائی کی، کوڑا نکالا اور باہر جو ہے وہ گلی میں پھینک دیا، اور گلی میں رہنے والے
اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں میں سے صرف ایک جو ہے وہ آپ کو ایسا سینسیبل دکھائی دے گا جو اس چیز کے اوپر اعتراض کرے گا کہ کوڑا باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو پراپر اس کی جگہ پر جو ہے وہ پھینکنا چاہیے۔ باقی 9 جو ہے وہ پاس سے گزر جائیں گے اور کوئی اس چیز کا نوٹس بھی نہیں دے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارا معاشرتی اور اخلاقی جو ہے وہ گراوٹ ہے کہ ہم اپنی ذات تک صرف محدود ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے معاشرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ذات کی صفائی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور ہماری ذاتوں کے آپس میں ملنے سے ہی جو ہے وہ پھر معاشرے بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی گندگی نکال کر باہر گلی محلے میں بکھیر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی واضح تعلیم ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اگر ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ صاف ہو تو پھر کوڑا جو ہے وہ گلی میں کیوں پھینکے، سامنے والے کو جو ہے وہ اس کی تکلیف کیوں پہنچائیں۔ تو ستم ظریفی یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی والوں نے بھی جہاں یہ بورڈ لگا رکھے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کے سائے میں کوڑا کرکٹ اور غلاظت کے انبار ہمیں لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی حال سبزی فروشوں کا ہے، جنہوں نے گندی نالیوں کے اوپر رنگا رنگ تازہ سبزیاں جو ہے وہ لگائی ہوتی ہیں اور جو گلی سڑی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو بھی وہیں بازار میں پھینک کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کامن سینس کی بات ہے، جب تک ہمارے اندر یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوگی ہم ذاتی طور پر اپنے اندر سے اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے کہ صفائی صرف ذات تک نہیں ہے، صفائی پورے معاشرے کی ہونی چاہیے، پورے گلی محلے کی، شہر کی، تو پھر ہی جو ہے وہ ہم ایک صاف ستھرا معاشرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے آبی آلودگی۔ آبی آلودگی میں پانی کے ذخائر کی آلودگی شامل ہے۔ ان ذخائر میں تالاب اور ٹینکیاں شامل ہیں، گھروں میں پانی سپلائی کرنے والے پائپ لائنیں بھی ان میں شامل ہیں۔ تالاب اور ٹینکیاں ڈھکی ہوئی نہ ہوں تو ان میں طرح طرح کی آلودگی شامل ہو سکتی ہے۔ ان کی ٹوٹ پھوٹ بھی جو ہے وہ آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ پائپ لائن زمین کے نیچے کہیں سے ٹوٹ جائے تو زیر زمین آلودگی پانی میں جو ہے یہ شامل ہو جاتی ہے، جیسے آبی پودے بھی آلودگی کا باعث جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو دیہاتوں میں جوہڑوں اور کنواں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں فالتو پانی جوہڑوں کو تو مٹی ڈال کر ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو یہ جوہڑ اگر جانور کو پانی پلانے یا کپڑے دھونے کے لیے ضروری ہوں تو پھر ان کو آلودگی سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ ضرورت تو ہے ہمیں آلودگی سے بچانے کے لیے ان چیزوں کو، کیونکہ جوڑوں سے جانوروں نے جو ہے وہ تالابوں سے پانی پینا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اگر اس جوہڑ میں کوئی جانور مر گیا ہے تو وہ مردہ جانور جو ہے وہ کئی دن تک پڑا رہے گا، کون ہے جو اس کی صفائی کرے گا؟ پھر یہ چیز خطرناک ثابت ہوتی ہے، یہ دوسرے جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ خطرناکی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھر وغیرہ جو ہے وہ ان جوڑوں میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کو سپرے ہونا چاہیے، مٹی کا تیل چھڑکنا چاہیے تاکہ مچھر کی افزائش کا انسداد جو ہے وہ کیا جا سکے اور لوگوں کو جو آس پاس رہنے والے ہیں ان کو مچھر سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگلا ہے ہمارے پاس فضائی آلودگی۔ تیسرا، فضائی آلودگی کے اسباب میں گرد و غبار، دھواں، گلی سڑی اشیاء سے اٹھنے والی متعفن گیسیں شامل ہیں۔ مردہ جانوروں کی سرانڈ بھی اس چیز کا باعث بنتی ہے۔ فیکٹریوں اور ملوں سے نکلنے والے کیمیائی بخارات جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہیں اور یہ چیزیں واپس کہاں جاتی ہیں؟ یہ سانس کے ذریعے انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں، ہمارا سانس جو ہے وہ گندی اور ہوا جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچا رہا ہے، تو اس سے فضائی آلودگی انتہائی جو ہے یہ خطرناک ہے۔ اس سے فضا میں موجود اوزون کی تہہ جو ہے یہ بھی مجروح ہو رہی ہے اور سورج سے خارج ہونے والی مضر صحت شعاعیں جو ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے تک جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بسوں گاڑیوں کا دھواں جو ہے یہ بھی فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ اینٹوں کے بٹے، چونے کی بٹیاں اور فاؤنڈری شاپس جو ہیں یہ سب کی سب جو ہیں ان سے اٹھنے والے جو ہے وہ دھوئیں اور جو ہے وہ کیمیائی مادے جو ہیں یہ ہماری فضا کو گندا کر رہے ہیں اور ہم اسی فضا میں جو ہے وہ سانس لیتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور تمام جانداروں کے لیے، پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، سب کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ فضائی آلودگی کی ایک انتہائی خطرناک صورت جو ہے یہ شور بھی ہے۔ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے بہرے پن کے علاوہ مختلف اعصابی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا آلودگی کی اقسام۔ اب ہے آلودگی کے انسداد کی تدابیر جو ہے یہ کیا ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی تدابیر جو ہے یہ آپ خود جو ہے وہ لکھیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے آپ کو اس کا جو ہے وہ فضائی آلودگی، ماحولیاتی تعلیم بھی پڑھا دیا ہے، ماحول کی معاشرتی اہمیت، ماحول کی اقسام اور آلودگی کی اقسام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ
اس کے بچاؤ کی تدابیر جو ہے یہ خود لکھنے کے قابل آپ کو ہونا چاہیے اگر پیپر میں آ جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. اللہ حافظ.